بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے مہدویہ سے کون سے عقائد لیے ہیں۔ یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس نے اپنے دعوی پیش کرنے اور اس کے لیے دلائل بنانے میں زیادہ محنت نہیں کی اور اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس سے پہلے کے جتنے مدعیان تھے انہوں نے جو محنتیں کی اور جو دلائل کے لیے انہوں نے ہاتھ پیر مارے وہی دلائل اس نے بھی لیے اور اسی طرح کے دعاوی اس نے بھی لے لیے، صرف نام یا تاریخ وغیرہ بدل کر اس نے پیش کر دیے ہیں۔ اگر آپ بابیہ اور مہدویہ وغیرہ کے عقائد پڑھیں اور ان کے طریقہ کار کو سمجھیں، پھر مرزا غلام محمد قادیانی کے طریقہ کار اور اس کے عقائد اور دعاوی کو پڑھیں تو دونوں میں ہم آہنگی اور مطابقت آپ کو صاف صاف نظر آئے گی۔ آئیے چند مطابقتیں پیش کرتے ہیں، چند مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مہدویہ سے کون سے عقائد لیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مہدوی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین سے یہ مراد ہے کہ کوئی پیغمبر صاحب شریعت جدیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہ ہوگا، اور اگر نبی متبع شریعت محمدی کا پیدا ہو تو منافی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا نہیں ہے، اور سید محمد جونپوری پیغمبر متبع ہیں۔ ہدیہ مہدویہ صفحہ نمبر 28۔ تو اس میں مہدویوں نے یہ کہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آ رہا ہو۔ ہاں، کوئی ایسا آدمی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب ہو، اسی اتباع میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے، یعنی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے متبع آپ علیہ السلام کا۔ اب آگے دیکھیے، قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین سے یہ مراد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہوگا، اور کوئی غیر تشریعی نبی ظاہر ہو تو آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب غیر تشریعی نبی تھے۔ ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 9۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں بالکل ہو بہو مہدویوں کی جس طرح کے عقائد تھے اور جس ترتیب سے انہوں نے بتایا، بالکل ہو بہو اسی ترتیب سے انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے سلسلے میں عقیدہ قائم کیا ہے۔ نمبر 2، مہدویہ کے ہاں سید محمد جونپوری کا نواسہ سید محمد ملقب بحسین ولایت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے برابر ہے یا بہتر؟ ہدیہ مہدویہ صفحہ نمبر 28۔ تو اس میں انہوں نے حسین ولایت سید محمد جونپوری کے نواسے کے بارے میں عقیدہ قائم کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید کربلا ہیں وہ ان کے برابر ہے یا ان سے بہتر ہے، کم تو نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے مسیح قادیان کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم۔ کہتا ہے کہ کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم، نزول المسیح در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477، جس کا ترجمہ ہے میری ہر وقت سیر کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی گستاخی اور توہین کی ہے اس نالائق نے، اپنے آپ کو حسین سے بہتر کہا ہے کہ 100 حسین میری جیب میں رہتے ہیں، یعنی میں 100 حسینوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا عقیدہ دیکھیے، سید محمد جونپوری کہتا ہے حق تعالیٰ نے بندے کو جملہ موجودات کے احوال اس طرح معلوم کر دیے ہیں کہ جیسے کوئی رائی کا دانہ ہاتھ میں رکھتا ہو اور ہر طرف پھرا کر کما حق کو پہچانے۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372۔ تو اس نے علم غیب کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ پوری دنیا کے پوری موجودات کے احوال میرے لیے ایسے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی میں ہو۔ اب آگے دیکھیے مرزا قادیان کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے کہ مجھے علم غیب پر اس طرح قابو حاصل ہے جس طرح سوار کو گھوڑے پر ہوتا ہے،
ضرورت الامام صفحہ نمبر 13، در روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 483۔ تو گویا اس نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی علم غیب حاصل ہے، تو پوری طرح مہدویوں کی مطابقت اس کے عقیدے میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 4، ایک دن جونپوری کے داماد نے ایک سنگ ریزہ ہاتھ میں لے کر خلفائے مہدی کے مجمع میں کہا، دیکھو یہ کیا ہے؟ سب نے جواب دیا سنگ ریزہ ہے۔ کہا اس کو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ اسے مہدی موعود علیہ السلام نے جوہر بے بہا کہا ہے، یعنی ایک سنگریزہ ہے، کنکر ہے، اسے لے کر کہہ رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ یہ جوہر بے بہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ تمام خلفاء نے کہا آمنا و صدقنا، ہمارے دیکھنے کا کیا اعتبار ہے؟ جو کوئی فرمان مہدی میں شک کرے یا تعویل کرے وہ مہدی میں سے نہیں ہے۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373۔ تو اس میں مہدی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ جو کہیں وہی سچ ہے، چاہے ہماری عقلیں کچھ بھی سمجھیں، ہماری آنکھیں کچھ بھی دیکھیں۔ اب آگے دیکھیے مرزائی کا معاملہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ چنانچہ نور الدین خلیفہ کہتا تھا کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے، میرا تو ایمان ہے کہ اگر مسیح موعود علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآن شریعت کو منسوخ قرار دے تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہو، کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صادق اور من جانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں وہی حق ہوگا، اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98-99۔ تو اس میں کہا ہے کہ ہم جو بھی سمجھ لیں وہ الگ ہے، مرزا قادیانی جو کہے گا وہی سچ ہے، حتیٰ کہ ہم خاتم النبیین والی آیت کے مفہوم کو بھی بدل کر دوسرا معنی سمجھ لیں گے ہم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نمبر 5، جونپوری کے اصحاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح مہدی موعود یعنی مطلب سید محمد جونپوری ایک ذات ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی موعود یعنی سید محمد جونپوری ایک ذات ہے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں میں۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ تو عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے انہوں نے سید محمد جونپوری کو، نعوذ باللہ۔ اب آگے دیکھیں قادیانیوں کا معاملہ۔ اسی طرح مسیح قادیان نے کہا کہ جس شخص نے مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق سمجھا، نہ تو اس نے مجھے پہچانا اور نہ مجھے دیکھا، میرا وجود عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا۔ خطبہ الہامیہ در روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258-295۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں عین ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے اپنے آپ کو۔ نمبر 6، بقول جونپوری 12 سال تک امر الہی ہوتا رہا اور جونپوری وسوسہ سمجھ کر ٹالتا رہا، آخر خطاب با عتاب ہوا تو اس کے بعد بھی شیخ اپنی عدم لیاقت وغیرہ کا عذر پیش کر کے 8 برس اور ٹالتے رہے۔ 20 برس کے بعد خطاب با عتاب ہوا کہ قضائے الہی جاری ہو چکی ہے، گر قبول کرے گا ماجور ہوگا ورنہ محجور ہوگا۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ تو اس میں اس نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بار بار الہام ہوتا رہا، اللہ کی طرف سے گویا وہی آتی رہی مجھے کہ تم مہدی ہو، میں ٹالتا رہا، پھر ادھر سے بات آتی رہی، میں ٹالتا رہا، پھر 20 برس کے بعد زبردست مجھ سے خطاب ہوا کہ اگر مان لو گے تو ٹھیک ہے ورنہ تم کو ہم چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیے آگے، مرزا نے اعجاز احمدی کے صفحہ نمبر 8 پر یہی اسی طرح کی بات لکھا ہے، قریباً 12 برس جو ایک زمانے دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑے شد مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 میں ہے کہ وہ الہام جس میں مسیح موعود کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے صریح طور پر مامور کیا گیا، مارچ 1882 عیسوی ہے، لیکن باوجود امر الہی کے اس وقت سلسلہ بیعت شروع نہیں فرمایا بلکہ مزید توقف کیا، حکم الہی کو ٹالتے رہے۔ چنانچہ جب فرمان الہی نازل ہوا تو آپ نے بیعت کے لیے 1888 میں یعنی پہلے حکم کے 6 سال بعد بیعت لینی شروع کی۔ دیکھا آپ نے، تو
تو گیا اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ احکام الہی مجھے مسیح موعود ہونے کے سلسلے میں نازل ہوتے رہے اور میں ٹالتا رہا. تو یہ بھی کیسا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اتنے سال تک ٹالتا رہا. کتنا نافرمان کہا جائے اسے, کتنا عاصی اور گنہگار کہا جائے, پھر بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بہرحال یہ تھے ان کی مہدویہ کی مطابقت, اور آگے بھی آپ کے سامنے ان کی مطابقت کی چند مثالیں پیش کی جائیں گی. آج بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.